मुतासरीन बैठे हुए हैं जिनके प्यारे मारे गए हैं या ज़ख्मी हैं या लापता कर दिए गए हैं, मुबैना तौर पर दहशतगर्दों की जानिब से, कलअदम तंजीमों की जानिब से, व्हाट्सोएवर आप उनको नाम। ये दारुल हुकूमत, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा की हदूद है। क्वेटा की हदूद में ये कुछ आ चुका है, इससे ज़्यादा क्या होता है? सिर्फ रेड जोन बच रहा है। अब ये हुआ कि इन्हीं किलियों में कल मुबैना तौर पर जो बताया जाता है 300 के लगभग लोग आए हैं। रॉकेट लॉन्चर उनके पास, बंदूकें उनके पास, हर किस्म का आतिशी असलहा उनके पास था। 4 लोगों को मार दिया, कोई 7-8 जख्मी हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है और कहा जा रहा है कोई 17-18 वो अपने साथ भी ले गए हैं। एक अफवाह थी कि शायद 9 को उन्होंने शायद मार दिया, लेकिन वो कह रहे हैं अभी तक हतमी बात नहीं और खुदा करे कि कोई ना मरा हो। 300 लोगों का आना मामूली बात नहीं है, वो भी दारुल हुकूमत की हदूद में। इसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ थे वो इदारे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वजीर आला बलूचिस्तान ने मीटिंग की। आईजी पुलिस थे, एसीएस होम थे, डीआईजी एटीएफ और सीटीडी थे, बाकी लोग थे। तो उसने कहा कि वजीर दाखिला ज़िया लांगो साहब और उसी हल्के से नमक के लिए और रनौड़ा वाले हल्के से बक काकड़ साहब की सरबराही में लोग जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, लोग बहुत मुश्तिल हैं। लोगों ने ये मुतालबा रखा है कि अब हम ये एहतजाज उस सूरत में ख़त्म करेंगे जब तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब नहीं आते और गारंटी नहीं देते। यहाँ कोई वाकया होता है, मोहसिन नकवी साहब आ जाते हैं उस दिन। क्या हर वक्त उस वक्त ही आया जाएगा जब यहाँ तबाही और बर्बादी होगी? और ये है कि फील्ड मार्शल साहब जब पिछली दफाए अपनों को और सिविलियन को भी बड़ी वो की कि मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो अच्छी रिपोर्ट्स नहीं मिलती, मुझे उस तरह सच नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से आज हालात यहाँ तक है। हम देख रहे हैं कलअदम तंजीमें आपस में रवाबित बढ़ा रही हैं, उनमें मुआहदे हो रहे हैं, लेकिन हमारे इदारों में उस तरह हमें नहीं दिख रहा कि ये इदारा दूसरे के साथ उस तरीके से मिला हुआ हो। दूसरा इदारा एक दूसरे से, मतलब एक चैन की सूरत में जब तक इदारे मिल के काम नहीं करेंगे तो ये वाकयात होते रहेंगे। आज जनाजा किसी के घर में होगा, कल किसी के घर में होगा, और इस पर जो चुप रहेंगे, जो कहेंगे कि यार चलो दूसरे के घर में जनाजा है, दूसरे के घर में बरबरियत है, मेरे पे नहीं है, तो उस तक भी आप पहुंचेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाराए हक। पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात कही थी कि बलूचिस्तान सानेहात दर सानेहात का शिकार हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि सबसे मसरूफ तरीन शाहरा एयरपोर्ट रोड क्वेटा पर मुतासरीन बैठे हुए हैं जिनके प्यारे मारे गए हैं या ज़ख्मी हैं या लापता कर दिए गए हैं, मुबैना तौर पर दहशतगर्दों की जानिब से, कलअदम तंजीमों की जानिब से, व्हाट्सोएवर आप उनको नाम दें, कोई पता नहीं चल रहा कि कौन है। और अगर हम बात करें, ये एरिया कोई दूर दराज का भी नहीं है, पेरिफ्रीज का भी नहीं है, ये दारुल हुकूमत, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा की हदूद है। क्वेटा की हदूद में ये कुछ आ चुका है, इससे ज्यादा क्या होता है? सिर्फ रेड जोन बच रहा है। ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा कि मंगला में ये हुआ, उससे पहले जो आसपास के बाकी इलाके वहां पे हुआ, कल कोई इसमें हनावड़क में किली, बबरी और अतराफ में ये 2-3 किलियां हैं, इनमें हुआ। और सबसे जो हैरत अंगेज बात यह है कि ये मतलब इससे थोड़ा सा कबल ही कैंट की हदूद है और ये आगे भी जाएगी, ज़ाहिरी बात है। जिस तरीके से एक्सपेंशन है, ऊपर चेक पोस्टें भी हैं। फिर मौजूदा हालात के तनाजुर में आप देख रहे होते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ड्रोन्स होते हैं, मकामी इंटेलिजेंस होती है, बाकी बहुत कुछ होता है। एटॉमिक मुल्क है, मामूली बात नहीं है। एक एटॉमिक मुल्क हरीफ मुल्क को साल पहले ही वो किया, शिकस्त दी और
अब ये हो चुका है कि चंद लोगों के सामने रियासत इतनी कमजोर है, या उसको सीरियस उनको नहीं लिया जा रहा, या फिर किसी फरीक की पुष्ट बनाई है। तो इस हवाले से अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। पहले भी लोगों को मारा गया, फिर ऐसा है कि कई लोग बेचारे वहां मरे भी हुए थे, एक दो के तो वो आए कि भाई हम जा नहीं सकते, ऊपर बैठे हुए हैं दहशतगर्द लोग। दूसरा, कम से कम भी बताया जाता कुछ 6 से 7 लोग शायद बेचारे मारे गए हैं, उनकी लाशें नहीं, ऊपर वो जा नहीं सकते थे कि वो करने के लिए। अब ये हुआ कि इन्हीं किलियों में कल मुबैना तौर पर जो बताया जाता है 300 के लगभग लोग आए हैं। रॉकेट लॉन्चर उनके पास, बंदूकें उनके पास, हर किस्म का आतिशी असलहा उनके पास था। 4 लोगों को मार दिया, कोई 7-8 जख्मी हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, और कहा जा रहा है कोई 17-18 वो अपने साथ भी ले गए हैं। एक अफवाह थी कि शायद 9 को उन्होंने शायद मार दिया, लेकिन वो कह रहे हैं अभी तक हतमी बात नहीं, और खुदा करे कि कोई ना मरा हो। और ये अफसोस की बात है, ये दूर दराज इलाका नहीं है, यहाँ हम कहना जियोग्राफी का बड़ा इशू है, वो नहीं है। दूसरा, मकामी लोगों की सरपरस्ती हासिल है कि मकामी लोग सिक्योरिटी इदारे वालों के साथ कि जिसके वो गए हुए हैं वो उनकी मुआवनत करने को तैयार है। चलो दूर दराज इलाकों में ये कहें कि मकामी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, ये जहती है, ये या वो, यहाँ तो सिक्योरिटी इदारों के साथ मकामी लोग भी साथ हैं, मुतासरा फरीक हैं, और उनकी तरफ से शिकार है, तो वो मुआवनत भी करेंगे। तो इसका मतलब है हर चीज हुकूमत की फेवर में है। अब पहले लोग मारे गए, वक्ती तौर पे धरना हुआ, फिर लोग चले गए, फिर दरमियान में इशू हुआ, फिर वक्ती तौर पे आए, ब्लॉक किया, फिर चले गए। लेकिन अब ये जो कल वाली कार्रवाई हुई है ना, ये बहुत बड़े लेवल की थी। 300 लोगों का आना मामूली बात नहीं है, वो भी दारुल हुकूमत की हुदूद में। इसका जिम्मेदार कौन है, कहाँ थे वो इदारे? एक बात कही जा रही है स्पेशली, एक तो ये वाकया है, कल परसों रात को किला अब्दुल्ला में भी कोई एक छोटा मोटा कमांडर था, 4 साथियों के समेत, वो भी मार दिया गया। वो कह रहे थे किसी और फरीक के साथ उसकी दुश्मनी थी, उसने, वो कहते हैं कि जो साबका अफगान फोर्स के लोग थे वो उसके साथ आए, वो लड़े। कोई कहता है पुलिस है, व्हाटसोएवर आप कहें। यहाँ पे भी नाम आ रहा है कि अफगानिस्तान की जो साबका फौज थी, अब जब आ गया है तालिबान वहां पे आए हैं, तो जो पहले फौज में थे तो उन्होंने वो किया कि मुखालिफ फरीक आ गए, तालिबान आ गए, तो उन्होंने मूव किया जहां हो सकता है। आपको तो पता है उनका दूसरा, वो तो सबसे इजी रूट कहते तो अफगानिस्तान वाले यही हैं कि भाई ईरान उनका बड़ा हमदर्द है, ये वो। अभी एक अफगानी आया भी हुआ था, वो कह रहा था कि इंडिया अगर अफगानिस्तान के किसी शख्स को वीजा दे भी रहा है तो बहुत ज्यादा कि भाई उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना जोरावर फरीक के करीब है, तब जाके देता है। लेकिन आज भी बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में उनके लिए कोई इतनी मुश्किलात उस तरह नहीं है। आज भी कितने आते हैं, आपको पता है, जो चैन चली हुई है। और हम देखते हैं मुसीबत कहीं पे आए, आफत आ जाए, हालात वो हों, हम कहते हैं, मेरा जो नजरिया है कि किसी बेचारे की अगर जिंदगी कहीं तंग है, वो दूसरी जगह अगर माइग्रेट कर रहा है और अगर उसके कुछ वसाइल हैं, तो इंसान कोशिश करे कि किसी को आज के दौर में भी भूख से ना मरने दे। लेकिन साथ में ये भी है कि वो आए तो उस तरह रहे, ना कि कोई कमांडर बन जाए, ना वो इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो जाए। लेकिन हमने क्या किया? हम यही है, आजादी दे देते हैं या कहीं ना कहीं सरपरस्ती करते हैं तो वो कमांडर बन जाते हैं। आज पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन में ये बड़े बड़े कमांडर, कितने लोग हैं इनके साथ अफगान अस्कर वाले, भाई वजह क्या है? वो आए हैं, उनको अब इसी काम पे लगाए हैं, दूसरे आए हुए उनको जो है ना ये पोस्ट की काश पे लगाया हुआ है, यही काम रह गए हैं। पहले हम कहते हैं कि भाई उस जिहाद वाला दौर था, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं कि हीरोइन कल्चर आया, कलाशनकोव कल्चर आया, उस दहशतगर्दी से आज तक हम नहीं निकल पा रहे हैं। रही सही कसर अब ये पूरी हो रही है। कहाँ है चेक एंड बैलेंस, कहाँ है इदारे? ये दुख की बात और अफसोस की बात है कि नहीं दिख रहा है उस तरह एक्शन। क्या नहीं पता? इदारों को सब कुछ पता है। क्यों? वजह क्या है इतनी लीनियंसी की? जिम्मेदार कौन है? कहाँ पे कौन सा इदारा अपनी हुदूद
یا اپنے حدود و قیود سے نکل کے کام کرتے ہیں یا پھر کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب انسان کہاں جائے؟ اب ہنا والوں کے ساتھ یہ ہوا، میں دیکھ رہا تھا سینیٹر منظور کاکڑ صاحب بھی گئے ہوئے تھے، ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، اس کی پارٹی حکومت میں ہے، وزیر داخلہ اس کی پارٹی کا ہے۔ اب کہاں جائیں، کس سے مطالبہ کرے یہ عوام؟ وہ خود احتجاج میں آئے ہوئے ہیں۔ آج پریس کانفرنس کی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے میٹنگ کی، آئی جی پولیس تھے، اے سی ایس ہوم تھے، ڈی آئی جی اے ٹی ایف اور سی ٹی ڈی تھے، باقی لوگ تھے۔ تو اس نے کہا کہ وزیر داخلہ ضیاء لانگو صاحب اور اسی حلقے سے نمک کے لیے اور ہنوڑک والے حلقے سے بخ کاکڑ صاحب کی سربراہی میں لوگ جائیں گے، مذاکرات کریں گے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن فی الحال سچویشن بہت ورسٹ ہے، لوگ بہت مشتعل ہیں۔ لوگوں نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ اب ہم یہ احتجاج اس صورت میں ختم کریں گے جب تک فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نہیں آتے اور گارنٹی نہیں دیتے۔ اور اس چیز پر مجبور کیا گیا، اور یہ بات صحیح ہے کہ حکومت، فیلڈ مارشل یا دوسرے ایران اور امریکہ کے وہ کر رہے ہیں، اور اپنے گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ ہمیں اس کا ایکٹیونیس نہیں دکھ رہی ہے۔ آتے ہیں لیکن کچھ دنوں بعد آتے ہیں، یہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے محسن نقوی صاحب آ جاتے ہیں اس دن۔ کیا ہر وقت اس وقت ہی آیا جائے گا جب یہاں تباہی و بربادی ہوگی؟ اور یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جب پچھلی دفعہ اپنوں کو اور سویلین کو بھی بڑی وہ کی کہ مجھے جو رپورٹس مل رہی ہیں وہ اچھی رپورٹس نہیں ملتی، مجھے اس طرح سچ نہیں بتایا جاتا جس کی وجہ سے آج حالات یہاں تک ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اب تو عوام نے بھی یہ مطالبہ رکھا ہے کہ وہ آئیں، سنیں لوگوں کو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا، جلیلہ حیدر نے اس وقت جنرل باجوہ صاحب تھے آرمی چیف، ان کو بلوایا تھا، کوئی میٹنگ وغیرہ بھی کی تھی، لیکن اس کے بعد ان کی قوم کو، ان کی کمیونٹی کو کچھ امن نصیب ہوا۔ کیا ابھی ہنہ والے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا یہ دھرنا ناکام ہو گیا تو پھر ہر دوسرے گھر سے آج اس کا جنازہ، آج اس کا جنازہ، آج اس کے گھر لاش آئی، آج اس کے گھر لاش آئی ہے۔ یہ یاد رکھو، عوام بہت متاثر ہو رہی ہے یہ جو بند کیے ہوئے روڈ، لیکن پتہ تو ہو، حکومت ادارے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے احکامات دیے کہ سینیٹائزیشن آپریشن شروع کیا جائے، مشترکہ چیک پوسٹ ہوگی، پولیس اور ایف سی والے وہاں پہ ہوں گے، چیک پوسٹیں بھی ہوں گی، اس پر باقاعدہ انہوں نے ورکنگ بھی شروع کر دی ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے چیزوں کی، لوگ اس طرح اعتماد نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ 300 کا فگر آیا ہے تو 1-2 چیک پوسٹوں سے تو گزارا نہیں ہوگا، وہاں تو ایک کیمپ لگانا پڑے گا سیکیورٹی اداروں کو، اور کبھی آتا ہے کہ وہاں BLA ہے، کبھی کہتے ہیں TTP ہے، کبھی مقامی لوگوں کے کچھ وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ چیزیں نہیں ہیں۔ خالد باٹ جو یہاں کسان رہنما ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں زمین لی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا ہمیں یہاں سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو 10 کروڑ روپے دیا، میں نے وہ کیا، مجھے ابھی تک ایک چیز نہیں ملی ہے، میرا ان عسکریت پسندوں سے یا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن وہ فریق کہتے ہیں کہ نہیں، سیٹلمنٹ میں ایسا کچھ ہوا ہے، یہ حکومت کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ اب روشان علی شیخ یا دوسرے دور میں جائیں کہ یہ ایریے کن کے ناموں پہ سیٹل ہوئے ہیں اور کس نے پیسے لیے، خالد باٹ کا بھی وہ کریں، انکوائری ہو کہ خالد باٹ سے کس نے پیسے لیے، کتنے پیسے لیے، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا۔ یہ چیزیں اتنی وہ نہیں ہیں، یہ ایشو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ادھر عسکریت پسند ڈائریکٹ نہیں ہے تو کل یہ ایشو بھی اس نوعیت پہ جا سکتا ہے۔ تو اس چیز کی بھی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے۔ اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افغان فورسز کے لوگ بھی یہاں پر ہیں، یہ سمجھ سے بالا تر ہے، کیسے افغان فورسز کے لوگ یہاں پر ہیں اور اس لیول پہ آ کے وہ کاروائیاں کریں۔ تو مطلب دشمن ہی نہیں معلوم ہو رہا کہ کون ہے دشمن۔ اور اگر ہم پچھلے ٹرینڈ دیکھیں یا TTP کو دیکھیں یا پھر BLA کو دیکھیں، ان کے یہ اب کہتے ہیں کہ وہ آئے، انہوں نے کہا آپ ایریا خالی کریں، تو پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ان کے اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی ہوتی تھی، لوگ اس وجہ سے تنگ ہو کے نکلتے تھے، وہ خود آ کے نہیں نکالتے تھے۔ ہاں ریاست یہ کہتی تھی کہ بھائی ابھی آپریشن کرنا ہے، آپ نکل جاؤ، ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے،
لیکن یہاں اگر ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی پی یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا نکلو، تو یہ پھر بلوچستان میں یا ہے نا اڑک میں پھر نیا ٹرینڈ ہے بھائی. ابھی وہ تو جو عسکریت پسند ہے کالعدم ہے، وہ تو ڈھال ڈھونڈتا ہے نا کہ میں آبادی میں رہوں، بچ کے رہوں گا، اور ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلو، آپ نکلو، ہم نہیں آ رہنا ہے. تو یہ پھر تو پکا پکا ٹھکانہ معلوم ہوگا سیکیورٹی داروں کو اس کو مارنے کے لیے یا وہ کرنے کے لیے. تو چیزیں بڑی مکس ہیں، چیزیں بہت مکس ہیں. اس پر دن رات کام کرنے کی ضرورت ہے اور مخلص بن کے کام کرنے کی ضرورت ہے اور ٹارگٹ اچیو ایبل اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ سخت فیصلہ کہ سینیٹائزیشن آپریشن ہو، تو سینیٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ختم کر دینا. تو دیکھتے ہیں کتنی دنوں میں یہ ختم ہو سکتا ہے. کوئی دور دراز کے علاقے نہیں ہیں، کوئی اتنے زیادہ وسائل نہیں چاہیے. میں مانتا ہوں کہ انسرجنٹس کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا علاقہ ہے، یہ اس سے آگاہ ہیں لوگ، مقامی لوگوں کی سپورٹ سیکیورٹی اداروں کو یہاں پر حاصل ہے. تو یہ آپریشن کو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن پتہ ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور ان لوگوں کو یہ آج میں نذیر بازی صاحب کو سن رہا تھا کہ اگر یہ دھرنا کا ناکام ہوا تو پھر کچھ نہیں بچے گا. تو اب ہم یہی کہتے ہیں کہ پہلے یہ چیز کہیں تربت میں تھی، پنجگور میں تھی، نوشکی میں تھی، زوگ میں تھی، ایسی صورتحال تھی نا، تو وہ نہیں لیا جاتا تھا. آج وہ چیز آتے آتے دارالحکومت تک آ گئی ہے. ابھی صرف آپ کا ریڈ زون بچ رہا ہے، باقی تو قلعہ ہر جگہ ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ بھائی فلاں ڈسٹرکٹ کی فلاں جگہ پہ نہ جاؤ، باقی تو پورا بلوچستان سیف ہے. آج انفارچونیٹلی بولان تک جانا کلفی کھا کے ہے نا ایک یوں سمجھا جاتا ہے جیسے بڑا اس نے جو ہے نا کوئی ٹارگٹ اچیو کیا ہو. دارالحکومت میں وہ رہنا، پھر ایکسین تک لیول کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، ٹھیکیدار اٹھائے جا رہے ہیں. حالات بہت خراب ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں. عوام بڑی کنفیوز ہے، عوام پسی ہوئی ہے، عوام سائیکالوجیکل ٹینشن کا شکار ہے. حالات بہت پیچیدہ ہیں. حکومت کو حکومت کی طرح نہیں چلایا جا رہا، عسکریت پسندوں سے عسکریت پسندوں کی طرح نہیں ٹیکل کیا جا رہا. تو یہ جو فرق پڑے گا، اس کے اثرات بہت مختلف ہوں گے. دوسرا، جو زوراور حلقے ہیں ان میں بہت بڑے لیول پر جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ لوکل بھی ہیں، ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کون سی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ ان کا کرنا بالکل جائز بھی ہے، اور یہ ہے کہ کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے ان کو لانے میں؟ کیا ان لوگوں میں وہ یونٹی ہے جو ہزارہ لوگوں میں تھی؟ تو جب اگر ان میں یونٹی نہ ہوئی، ان میں وہ نہ ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی کوئی جگہ ہو جس میں عام عوام متاثر نہ ہو، کوئی دھرنا دیں، بہت بڑی جگہ وہ کریں، لیکن اس آڑ میں عام آدمی کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کسی کا کیا وہ ہوتا ہے، کسی کا کیا ہے. تو اپنا دھرنا بے شک دیں، سخت سے سخت کریں، لیکن کوشش یہی کریں کہ عام آدمی متاثر نہ ہو. تو ابھی 3-4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے کہ عوام میں اعتماد بحال کرنا ہوگا. دوسرا، یہ آپریشن ایسا آپریشن کریں اور پتہ چلے جو عوام کہہ رہی ہے نا کہ یہ لوگ ہیں، وہ سینیٹائزیشن دکھے بھی گئی صحیح کہ وہ لوگ تھے، وہ یہ آئے ہوئے ہیں. اور سب سے اہم ابھی جو ان کا مطالبہ ہے وہ بتا رہا تھا کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایک جو ابھی لاپتہ ہوئے ہیں، اٹھائے گئے ہیں، انہوں نے اغوا کر لیے ہیں، ان کی سیف ریکوری ہو. نمبر 2، جو یہ افغان فورسز کے لوگ یہاں آس پاس ہوتے ہیں، ان کو مہربانی کر کے نکالا جائے. تو یہی گزارش ہے. اور ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ لشکر بنائیں، فلاں کریں، یہ عوام خود وہ کرے. نہیں، بالکل نہیں. شدت پسندوں، دہشت گردوں یا کسی کے خلاف لڑنا یہ ریاست کا اختیار ہے، ریاستی اداروں کا اختیار ہے. یہ آپ کے ایسے گلے پڑے گا کہ آپ لوگ کل کچھ کہہ نہیں سکتے. کہے ہاں اپنے یہ تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہو، پھر لگا رہے، پھر کوئی اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہوگا. ایک کلعدم لشکر کے سامنے ایک عوامی لشکر کھڑا کرو گے، کیا ہوگا؟ ایسے وہ ہوگے. اور اتنی پاور بھی نہیں ہے جتنا بھی یہ بہادری کی باتیں کرنا. یہ دوسرا، یہ
باتیں کرنا بہت ایزی ہے، شدت پسندوں سے ٹیکل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ فورسز میں بھی جو اسپیشل دستے ہوتے ہیں وہ ان سے کسی طرح ٹیکل کر سکتے ہیں، ان کی ٹریننگ اس لیول کی جاتی ہے۔ تو آپریشن کرنا، شدت پسندوں کو ختم کرنا، یہ اختیار ریاست کا ہے، اور ریاست کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ لشکر بازی، یہ پرائیویٹ بندے وہ کرنا، یا کسی اور ملک کے عسکر سے کسی شدت پسندوں کو مد مقابل کرنا، یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ اس کے نتائج بھینکر ہو سکتے ہیں، اچھے نہیں ہو سکتے۔ ہر دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے وہ پریشان ہے کہ یار یہ صوبہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ دارالحکومت اب رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو مہربانی کریں یہاں زندگی بحال کریں۔ یہاں پہ لوگوں کی حالت پہلے ہی بہت بری ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، یہ دوسرے سب سے پہلے جہاں سیکیورٹی نہیں ہوگی وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی، وہاں کاروبار نہیں آ سکتا، وہاں پہ آپ کا جو برین ڈرین ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ نکل جاتے ہیں۔ پہلے ہی ہمارے پاس کیا ہوا ہے، بڑے بڑے بیوروکریٹ لیول کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کیا اس طریقے کی زندگی ہوگی، 2-4 روپے کم ہوں گے، پروٹوکول کم ہوگا، جاتے ہیں کہیں اور۔ تو ہوپس ہو کہ سیکیورٹی ادارے، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ان کے ماتحت جتنے بھی ہیں دن رات کام کریں گے اور خلوص نیت سے کام ہوگا۔ یہ وقتی طور پہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی مستقل حل نکالا جائے، پتہ تو چلے کیا ہو رہا ہے، یہ یہاں تک آ گئے ہیں، کیسے آ گئے ہیں، کہاں ہیں سیکیورٹی فورسز، کہاں پہ وہ چیز ہو رہی ہے، وہ گیپ کہاں پہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کلعدم تنظیمیں آپس میں روابط بڑھا رہی ہیں، ان میں معاہدے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے اداروں میں اس طرح ہمیں نہیں دکھ رہا کہ یہ ادارہ دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے ملا ہوا ہو، دوسرا ادارہ ایک دوسرے سے ایک چین کی صورت میں جب تک ادارے مل کے کام نہیں کریں گے تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ آج جنازہ کسی کے گھر میں ہوگا، کل کسی کے گھر میں ہوگا، اور اس پر جو چپ رہیں گے، جو کہیں گے کہ یار چلو دوسرے کے گھر میں جنازہ ہے، دوسرے کے گھر میں بربریت ہے، میرے پہ نہیں ہے، تو اس تک بھی آپ پہنچے گی۔ تو ہوپس ہو کہ تمام ادارے، تمام پاورفل لوگ خلوص نیت سے اور وہ کیا کہتے ہیں ایک پاور بن کے کارروائی کریں گے اور کوئی حل نکالیں گے، اور یہاں کی پہلے ہی پسی ہوئی عوام میں تھوڑا اعتماد بحال کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔